اب جو آپ دوسرا معاملہ ہے اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن اس پر ایک رائے میں یاسین آزاد صاحب سے لے لوں۔ یاسین صاحب، جو بہت سارے ماہرین قانون ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ دوبارہ نوٹس کرنا یا دوبارہ چیمبر میں دوبارہ آپ کو اوپن کورٹ میں سماعت کرنا اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ اگر آپ کو فیصلے کی سمجھ نہ آئے تو آپ اکثریتی ججز سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ اس کی وضاحت جاری کر دیں گے۔ اب وضاحت جاری کرنا صرف الیکشن کمیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھا، اس کے لیے دوبارہ سے کورٹ لگانے، دوبارہ سے نوٹسز جاری کرنے اور دوبارہ سے اس کی سماعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ شاید ان 8 ججز کی بھی وضاحت سے جو وضاحت 2 مرتبہ جاری کی گئی ہے اس سے یہی لگتا ہے، اور ایک قانونی رائے بھی یہی ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو چیف جسٹس نے آج اختلافی نوٹ جاری کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب سے بھی پہلے 2 ججوں کا جو اختلافی نوٹ آیا تھا، ذرا اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں۔ اس میں ان جج صاحبان نے بھی یہ کہا تھا کہ سنی اطاعت کی ہمارے سامنے اپیل تھی اور اپیل کو ہم نے ڈسمس کیا، لیکن بدقسمتی سے اپیل تو سنی اطاعت کی ڈسمس ہو رہی ہے، لیکن سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی تو میرے نزدیک کسی صورت میں بھی اپیل میں پارٹی نہیں تھی، نہ پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی، نہ پی ٹی آئی نے کوئی پٹیشن فائل کی۔ اس کے باوجود ان کو وہ ریلیف دے دیا گیا جو مانگنے کے لیے وہ سپریم کورٹ گئے ہی نہیں تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کیا تھا؟ سپریم کورٹ کے سامنے اپیل تھی پشاور ہائی کورٹ کی اس لارجر بنچ کے خلاف، جو انہوں نے سنی اطاعت کے متعلق کہا تھا کہ یہ ریزرو سیٹیں لینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا اس کو بحیثیت اپیل کے ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا، نہ کہ کسی اور صورت میں ڈیسائیڈ کیا جانا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے 2 جج صاحبان جنہوں نے پہلے اختلافی نوٹ لکھا تھا، انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ یہ 8 رکنی بنچ کا جو ججمنٹ ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور اس میں آئین کا فلاں 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 آرٹیکل جو ہے وہ سسپینڈ تصور کیا جائے گا ان کی وجہ سے۔ آج آصف فیض صاحب اور مندوخیل صاحب کا ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد پھر وہی بات اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 جج صاحبان نے جو کچھ کیا وہ اس میں کیا غلطی ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی امید کا اظہار کیا کہ شاید وہ 8 ججز اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور ان کو کرنا چاہیے۔ اب جو صورتحال ہے، کچھ ہمارے دوست صحیح ہے، لیکن یاسین صاحب جس رائے کی آپ بات کر رہے ہیں، جی یاسین آزاد صاحب جس رائے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ 2 ججز کی رائے ہے، لیکن 8 ججز کی رائے اس سے مختلف ہے۔ آپ کیا 8 ججز کی رائے کو فوقیت دیں گے یا 2 ججز کی رائے کو؟ نہیں، میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے مان لیا کہ 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا، ٹھیک ہے، شارٹ آرڈر دیا، ریویو پٹیشن آج دن تک بھی پینڈنگ تھی، جیسے فیض عیسیٰ نے اپنے کیس کے شارٹ نوٹ کے اندر کیا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ ریویو پٹیشن کی ایئرنگ نہیں ہو سکی، جو کہ اکثریتی ججز کو کہا گیا کہ ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس کریں اور اس کی ایئرنگ کریں، جو آج دن تک ایئرنگ نہیں ہوئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا، جو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپلیکیشن کورٹ میں فکس کیے بغیر اس کا حکم نامہ آنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ بعد میں 8 جج صاحبان نے اپنا ڈیٹیل ججمنٹ دے دیا۔ ڈیٹیل ججمنٹ دینے کے بعد آپ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سبسیکوینٹلی آپ نے حکم نامہ جاری کیا، وہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سے قانون اور طریقہ کار کے تحت آپ نے سیکنڈ حکم نامہ جاری کیا۔ آپ نے ڈیٹیل آرڈر دے دیا، ڈیٹیل آرڈر کے بعد بھی اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتا تو آپ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ کر سکتے تھے، جو آپ کا طریقہ کار آپ کے سمجھ میں آتا وہ کر لیتے۔ سبسیکوینٹلی ڈیٹیل آرڈر کے بعد جو حکم نامہ جاری کیا، جس کی بھی ایکسپلینیشن جسٹس فیض عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان سٹاف سے پوچھا کہ یہ سیکنڈ حکم نامہ کیسے جاری ہو گیا، اوریجنل فائل کون تھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق ججز کی بات کرتے ہیں، جس کے حق میں فیصلہ ہو بہت اچھا، جس کے حق میں نہیں ہے۔ بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی جورسڈکشن سے ہٹ کر کام کر رہا ہے، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو۔ عدلیہ کے ان 8 جج صاحبان کا فیصلہ میرے لیے انتہائی قابل احترام، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی بحیثیت پارٹی آپ کے سامنے موجود نہیں تھی، آپ نے کون سے قانون کے مطابق ان کو ریزرو سیٹیں دی، اور آج بھی ان ریزرو سیٹوں کا جھگڑا اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تو اس طرح ٹائپ کے ججمنٹ سے جو آئینی بحران ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پہلے نعیمان افغان صاحب نے اور جو دوسرا اختلافی نوٹ آیا تھا، انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا
کہ 8 ججوں کے فیصلے پہ عمل کرنا بالکل ضروری نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج کہہ رہے ہیں. یاسین آزاد صاحب پہلے آپ کر دیجئے گا کہ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں اس میں بہت بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے, اب جیسے ریزرو سیٹس کا جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس کا ریویو لگنا ہے, اگر یہ ریویو آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے اور 7 رکنی آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے تو کیا 7 رکنی آئینی بینچ 13 رکنی بینچ کے فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جب چھٹیوں کے اندر سنی اطاعت کی پٹیشن 13 ججز نے سنی اور اس آرڈر کے خلاف جب ریویو پٹیشن فائل کی گئی تو اس وقت جسٹس فیض عیسیٰ نے کہا تھا کہ ریویو پٹیشن میں بھی ہمیں چھٹیوں میں سننی چاہیے, چونکہ اپیل ہم نے چھٹیوں میں سنی ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ چھٹیوں کے بعد سنیں گے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ریزرو سیٹوں کا جھگڑا اپنی جگہ پہ موجود ہے. آپ مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ ریویو پٹیشن بھی آئینی پٹیشن ہے, آپ نے ریویو پٹیشن کو کیوں نہیں سنا اور کیوں نہیں فیصلہ کیا, جب یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو ریویو پٹیشن کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. چھٹیاں ختم ہوئے بھی آج کم از کم 1.5-2 مہینے ہو گئے اور آپ نے اس کی ہیئرنگ نہیں کی ہے, آج دن تک آپ نے اس کی ہیئرنگ نہیں کی ہے. اب جو صورتحال ہے, جس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, آج جسٹس فیض عیسیٰ مندوخیل صاحب کا جو شارٹ نوٹ آیا ہے یا ڈیٹیل آرڈر آیا ہے, وہ آپ کے سامنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جسٹس فیض عیسیٰ سب سے زیادہ برا ہو گیا, جبکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ جسٹس فیض عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد اپنے اختیارات کو قانون کے مطابق باقی 2 ججز میں بانٹا اور بنچ کنسٹیٹیوٹ کرنے کا جو چیف جسٹس آف پاکستان کا ماضی میں جو رول تھا, آئین کے آرٹیکل 184 کا جس طرح ماضی میں غلط استعمال کیا گیا, انہوں نے وہ پاور اپنے باقی 2 ججز کو قانون نے دیا, لیکن آپ نے ایک جج کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو آپ نے ریویو پٹیشن جب بنچ بنانے کی باری آئی تو آپ 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے, مولانا اور قاضی صاحب ایک طرف ہو گئے, تو آپ نے اس پٹیشن کے لیے بنچ کو کنسٹیٹیوٹ کرنے کے امید کرتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ اب شاید حل ہونے جا رہا ہے, نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو شاید بہت سارے جو پرابلمز ہیں وہ شاید خود بخود ریزالو ہو جائیں.